الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النحل: افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے، کیا وہ ایسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی سوچنا چاہیے کہ یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو چیزیں ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ اور مٹی کا ایک ذرہ تک نہ بنا سکے، اس کو جو ہے معبود اور مستعان ٹھہرا کر خداوند قدوس کے برابر کر دیا جائے، جو مذکورہ بالا عجیب و غریب مخلوقات پیدا کرنے والا اور ان کے محکم نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس گستاخی کو دیکھو اور خدا کے انعامات کو خیال کرو، حقیقت میں انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں وہ صرف ایک نمونہ ہیں، باقی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں تو اس قدر ہیں جن کا کسی طور پر شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام بے شمار نعمتوں کا شکر پوری طرح کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ادائے شکر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے درگزر فرماتا ہے اور تھوڑے سے شکر پر بہت سا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یا یہ کفران نعمت کے بعد جو شخص توبہ کر کے شکر گزار بن جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پچھلی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے اور آئندہ کے لیے رحمت مبذول فرماتا ہے، بلکہ ناشکری کی حالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس کو بالکلیہ محروم نہیں کرتا۔ ہزاروں طرح کی نعمتیں دنیا میں فائز کرتا رہتا ہے۔ میں ایک مریض کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جس کو بدقسمتی سے ایک جگر کی بیماری لاحق ہوئی، جو کہ ہزاروں لاکھوں بلکہ ملینز میں کسی ایک کو ہوتی ہے، اور اس مریضہ کی جوانی کے اندر نہایت تکلیف دہ انداز میں موت ہوئی، اور اس انزائم کا میں خود ڈاکٹر ہونے کے باوجود مجھ کو یاد نہیں تھا کہ اس کا کیا اصل فنکشن ہے۔ جب میں نے اس خبر کو سنا تو پھر میں نے اس انزائم کے بارے میں پڑھا، تو پھر میڈیکل کالج کی پڑھائی یاد آئی، تو یاد آیا کہ ہاں یہ انزائم ایک ہوتا تو ہے جگر کے اندر۔ میں نے سوچا کہ کس قدر اہم انزائم ہے یہ، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس انزائم پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور یہ انزائم اگر نہ بنے جسم میں تو پورے جسم میں آکزلیٹ کے پتھر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور بیشتر اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور انسان جوانی میں ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ بس چاہیے تو یہ کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن اس سے بھی ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔